السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. سورة مريم آية نمبر 14. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. حدیث نمبر 547۔ معزز حاضرین جمعہ اور برادری خواتین ملت، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں،
آج کی خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، موضوع ہے والدین کی عظمت۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ انسان جب اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو ایک ننھا سا اس کا وجود ہوتا ہے، اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، نہ خود سے وہ کچھ کھا بھی سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک ماں کا وجود اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوتا ہے، جو ماں ہر لمحہ ان کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، ان کو دودھ پلاتی ہے، انہیں سلاتی ہے اور ہر طرح کی تکالیف کو برداشت کرتی ہے اور اس بچے کی ہر طرح کی ضروریات کو وہ محسوس کرتی ہے، اس کی توسیع زبان کو سمجھ کر کے ان کے دل کی مراد کو وہ جان جاتی ہے، اور دوسری طرف سے باپ کی شفقت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے۔ البتہ والدین کی تربیت سے ایک بچہ پوری شعور کی آنکھیں کھولتا ہے، انہیں کے ساتھ نظر آنے لگتا ہے کہ اس مقام تک لانے والے ان کے ماں باپ بھی ہیں، والدین ہیں جو انہیں اس مقام تک لا کھڑا کیا ہے۔ اب اس کے بعد والدین جب اپنی ذمہ داری نبھا چکے ہوتے ہیں، بچہ جوان ہو جاتا ہے، اب بچے کے اوپر کچھ ذمہ داری بنتی، کچھ فرائض بنتے ہیں، یعنی والدین کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری بنتی ہے، اور والدین کے حقوق اتنے عظیم حقوق ہیں کہ ایک بندہ توحید رسالت کو اقرار کرنے کے بعد، ایمان ملنے کے بعد والدین کی خدمت کر کے جنت میں جا سکتا ہے، اور ایک بندہ اگر والدین کی خدمت نہ کرے تو وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کا یہ مقام رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 24 میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت میں تو ایک اللہ کی کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، عبادت کی جتنے بھی افراد ہیں، جتنی بھی شکلیں ہیں، سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کی عبادت کو ذکر کرنے کے بعد حقوق عبادت میں سب سے اہم حقوق، سب سے مقدم اور آگے رہنے والے حقوق کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا ادب کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کو پورا کرو اور انہیں ذرا بھی تکلیف نہ دو۔ اور اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں ڈانٹو مت، پھنساؤ مت، خوب تک پیچھا کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی والدین سے بات چیت کرتے ہو تو سب نیچے رکھ کر بات کیا کرو، نرم انداز سے کلام کیا کرو، نرم انداز سے بات چیت کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کی زندگی بھر محبت اور شفقت کے بازو کو اپنے والدین کے سامنے جھکائے رکھو، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، یا اللہ ہمارے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی، مجھ پر اپنی مہربانی کی ہے۔ تو یہ ہے والدین کے مقام کہ جنہیں خوب تک بھی چاہنے سے ذریعے سے متحرہ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب البر والصلہ میں نقل فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2551، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، رغم
تین بار بیان کیا اس شخص کے نام تھا آلو، اس شخص کے نام تھا آلو، اس شخص کے نام تھا آلو. یہ عربی محاورہ ہے، یعنی اس شخص کے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو. تین بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا. پھر ہم یا رسول اللہ آپ سے پوچھا کہ کون ہلاک ہو، کون برباد ہو؟ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا من ادرک ابویہ احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، کہ جنہوں نے اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پا لیا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہیں جا سکا، ان کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو. یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بتایا. اور سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيَّ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. کہ ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کی ہے ان کے والدین سے متعلق، ان کے ماں باپ سے متعلق، بالخصوص ان کی ماں سے متعلق. کیوں؟ ان کی ماں نے ان سے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا، دکھوں پر دکھ برداشت کیا، مسائل در مسائل کو انہوں نے مسائل کو جھیلا، اٹھایا، پریشانی در پریشانی کو انہوں نے جھیلا، اور روز رات تک انہوں نے ان سے دودھ پلائی. ان اشکر لی ولوالدیک، کہ بندہ میرا شکر گزار بنے اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بنے جنہوں نے اسے پوش کر کے ان کی پرورش کر کے یہاں اس مقام تک لایا ہے. الیہ المصیر، تم سبوں کو ہماری جانب لوٹ کر آنا ہے. ان دلائل میں آپ غور کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں یہ تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو کما حق ادا کریں. اور اگر آپ ذرا سے بھی غور کریں گے تو ان حقوق میں ماں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے زیادہ زور دیا گیا ہے، زیادہ زور دیا گیا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آ کر کے پوچھتے ہیں من احب بحسن الصحبہ، میرے حسن صحبت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی دنیا میں کون ہے جس کے ساتھ کرنا اس کا سلوک کروں، اچھا برتاؤ کروں، نیک سلوک کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار بیان کرتے ہیں تیری ماں، تیری ماں، تیری والدہ، تیرے باپ، تیرے رشتے کے جو تم سے زیادہ قریب ہو وہ تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں.
دونوں کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی مل سکتی ہے، اور اگر دونوں ناراض ہو تو اللہ بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ یہ ہے والدین کے مقام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1898، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط الجنہ، یہ بات جنت کا درمیانی بیچ والا دروازہ ہے۔ فیصلی تعالی ذالک الباب او اقبلوا، اگر چاہتے ہو تو اس دروازے کی حفاظت کر لو، اور اگر چاہتے ہو تو اس دروازے کو برباد کر لو۔ کیا مطلب؟ اگر والدین کی خدمت کرو گے تو جنت میں جا سکتے ہو، تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، ان کی خدمت کر کے اس درمیانی دروازے تک تم پہنچ سکتے ہو، اس درمیانی دروازے کے تم مستحق بن سکتے ہو، اور اگر والدین کی خدمت نہیں کرو گے تو اس سے محروم قرار پاؤ گے۔ ایک شخص اپنی پوری ماں کو لے کر کے بیت اللہ کا طواف کرا رہا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طواف کر رہے تھے، انہوں نے شخص کو دیکھا کہ پوری ماں کو کندھے سے لاد کر کے بیت اللہ کا طواف کرا رہے ہیں، اور وہ کچھ اذان بھی گنگنا رہے ہیں۔ اس شخص نے آ کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ بوڑھی ماں طواف نہیں کر سکتی ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح سے خدمت کر رہا ہوں جس طرح سے انہوں نے بچپن میں مجھے گود کھلایا تھا، مجھے کندھے پہ سلایا تھا، مجھے کندھے پہ لٹایا تھا، آج میں وہی کام کر رہا ہوں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر جواب دیتے ہیں، لا ولا ذرۃ واحدہ، سنو، تیری ماں تیری ولادت کے وقت تیری ماں کو تیری آنکھ کی تکلیف ہوئی تھی، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ تیری ولادت کے وقت جب تجھے پیدا کر رہی تھی اس وقت تیری آنکھ کی تکلیف ہوئی تھی، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے والدین کے مقام۔ آپ ان کی زندگی پر خدمت کر رہے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ آپ پیسے لیں گے، خود کو خدمت نہیں کریں گے، ماں باپ کی خدمت کے لیے نوکرانی کو رکھ دیں گے، ماں باپ کی خدمت کے لیے خادم کو رکھ دیں گے، خود خدمت کرنے کی طاقت ہے، ہنستے کرتے ہیں، پہلوان ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، مگر ماں باپ کی خود خدمت نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ دنیا بھر کی خدمتگاروں کو لگا دیجیے، ماں اتنا خوش نہیں ہوگی جتنا آپ خود خدمت کر کے ان کو خوش کر سکتے ہیں۔ یہ ہے والدین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 15 لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فينفقه۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، چاہے زندگی بھر خدمت کر لے۔ ہاں، باپ کو غلام پائے، اسے خریدے اور آزاد کر لے، تب تو حق ادا ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اپنے باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ مقام اللہ رب العالمین نے والدین کا رکھا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے، جتنے بھی پیغمبر آئے سبوں نے اپنے ماں باپ کی قدر کی، سبوں نے جی بھر کر کے خدمت کی، موقع ملا جی بھر کر کے خدمت کی، خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ مریم آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے فرمانبردار تھے، مطیع تھے، خدمت گزار تھے، ولم یکن جبارا شقیا، اور وہ سرکش اور گنہگار نہیں تھے۔ پتہ یہ چلا، جو اولاد اپنے والدین کی خدمت نہ کرے وہ سرکش ہے، رب کی نگاہ میں باغی ہے، رب کی نگاہ میں وہ بدبخت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سورۃ مریم آیت نمبر 32 کی آیت کریمہ ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ اللہ رب العالمین نے ہماری والدہ کا خدمت گزار بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ رب العالمین نے ہمیں سرکشی نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں گنہگار نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں شقی نہیں بنایا۔ یہ صحابی نبی اکرم
یہ والدین ہیں جن کے حقوق کی ادائیگی مرنے کے بعد ہی باقی رسی ختم ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا دعا کرتے؟ رب اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو مومن ہو کر کے ہمارے گھر میں آئے ان کی مغفرت فرما، تمام مومن مرد و عورت کی مغفرت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بچپن میں تھے اسی وقت آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی، مگر آپ اپنی ماں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر میں ضائع کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز میں نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 976، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ زار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، فبکا وابکا، زیارت کرنے کے بعد اپنے آنکھوں کو نہیں روک پائے، رونے لگے، گڑگڑانے لگے اور اس قدر روئے کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب رو پڑے۔ وابکا من حولہ، آپ کے ارد گرد رہنے والے سارے روئے۔ آپ علیہ السلام بیان کرتے ہیں میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کروں، مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، میں نے ایک اور اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کی اجازت دے دی۔ آپ علیہ السلام کے لوگوں سے بیان فرماتے ہیں لوگوں فزوروا، تم قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکرکم الموت، کیونکہ قبروں کی زیارت سے انسان کو موت یاد آتی ہے، ذکر آخرت اس کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام جو اپنے والدین کی خدمت کرتے اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور ماں کی محبت کو لے کر کے زندگی گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھے، صحابہ کرام نے کس طرح سے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں اپنا مقام بنایا۔ صحیح میں بات کی روایت ہے، حدیث نمبر 7014، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا، فصحیح تو میرا اثر، جنت میں جانے کے بعد میں نے ایک قرآن کی تلاوت کرنے والی کی آواز سنی، دیکھا کہ کوئی آدمی ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، میں نے پوچھا من ھذا، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو جنت میں بیٹھ کر کے تلاوت کلام پاک فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہی نیکی کا اصل صلہ ہے، یہی نیکی کا اصل بدلہ ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ مزید بیان کرتے ہیں وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی بڑی خدمت گزار تھے۔ حارثہ بن نعمان کو یہ اعزاز کیسے ملا؟ ماں کی خدمت کر کے اتنی بڑی اعزاز، جنت میں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کہا یہ مقام کیسے ملا؟ کہا کان أبر الناس بأمه، حضرت حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے جن کے ذریعے میں اللہ رب العالمین نے ان کے بدلہ دیا۔ یہ ہے والدین کا مقام۔ تابعین کا دور کو لیجیے، ڈھیر سارے واقعات ہیں، بڑے ہوئے واقعات۔ تابعین میں سب سے بہترین تابعین ہے کسی کو یاد؟ سب سے بہترین تابعین سے کہا جاتا ہے وہ ہے اویس بن عامر القرنی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا مگر آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہ صحابی نہیں بلکہ مشہور تابعین ہیں، کبار تابعین ہیں، بڑے عابد اور زاہد اور ولی اور بزرگ یہ گزرے ہیں۔ ان کی فضیلت کیا ہے اور ان کی جو فضیلت ملی ہے اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضائل الصحابہ میں نقل فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2542، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان رجلا یاتیکم من الجمل، کہ یمن سے ایک شخص آئے گا یقال له اویس، جسے اویس کہا جاتا ہے، یقال له اویس، جسے اویس کہا جاتا ہے، لا یدع بالیمن بین امه، وہ یمن سے صرف اپنی ماں کو چھوڑ کر کے آئیں گے، چونکہ ان کے پاس ان کی
لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کی قسم اگر وہ کسی چیز پر اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس قسم کو ضرور پورا کرے گا۔ تو حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابہ کرام کو میرے اللہ کے رسول ایک تابعی ہے جو بہترین تابعی ہے۔ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے؟ تابعین سے بڑھ کر ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں ایک تابعی آئے گا جسے اویس کہا جاتا ہے، ان کی ایک ماں ہے جو یمن سے چل کر کے آئیں گے اور ہم یمن سے صرف اپنی ماں کو چھوڑ کر کے آئیں گے، جب بھی ملاقات ہو جائے ان سے دعا کی درخواست کرنا کہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین سے ہماری دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ دعا کی درخواست کی، جب بھی یمن سے کوئی شخص آتے پوچھتے کیا تم ہی ہوئے، کیا تم ہی ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا جب بھی ہوئے آئے گا ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جنتی صحابی، انہوں نے تابعین سے حضرت اویس بن عامر القرنی سے دعا کی درخواست کی، حضرت اویس بن عامر القرنی نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو یہ مقام کیسے ملا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ یہ ہے والدین کے مقام۔ لوگوں آپ کے پاس ماں ہے، آپ کے پاس باپ ہے، اس کو غنیمت جانیے، ان کی بھرپور خدمت کیجیے، یہاں سے پھر آگے وعدہ کر کے اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو جا کر کے ماں سے معافی مانگیے اور ان کی بھرپور خدمت کیجیے، ان کو ذرا بھی تکلیف نہ دیجیے۔ یہ ماں ہی ہے جن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ماں کی خدمت جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر اور ہجرت سے بڑھ کر ہے۔ جہاد یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، ہجرت یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ کہا اگر کسی کو جنت چاہیے تو وہ ماں کی خدمت کرے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں حدیث نمبر 3019 اس طرح کی جو حدیث نمبر ہے وہ ایک دم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، بس آپ سے رائے اور مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حل لک من امک، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتے ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جا کر کے ماں کی خدمت کرو کیونکہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی انسان ایک اولاد اپنی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک دم جہاد میں آئے، جانے کے لیے اجازت طلب کی اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ وہاں جا کر کے ماں کی بھرپور خدمت کر کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2049، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے ابی تعالی ہجرت و جہاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جہاد اور ہجرت پر بیعت کرنے آیا، یعنی کہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں میں ہجرت کروں گا، جہاد کروں گا، اب تک لا کر کروں گا، اور اس کا میرا مقصد ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے اجر لوں، بدلہ لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حل لک من والدیک احد حی، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں زندہ ہے، بس کلا ہوا، دونوں ہی زندے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جا اپنی ماں باپ کی خدمت کر، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اچھا سلوک کر۔ تو یہ جہاد فی سبیل اللہ اور ہجرت سے بھی افضل عمل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اتنا ہی نہیں، ایک اولاد اگر بہت ہی زیادہ گناہ کر لیا ہو، بہت ہی زیادہ گناہ کر لیا ہو اور وہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ماں باپ کی خدمت کرے۔ ماں باپ کی خدمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت رکھی اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے اندر۔ سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 1904، ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصبت ذنبا عظیما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے، فہل من توبہ، کیا ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے
فبر رہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جا اپنی خالہ کی خدمت کر. ذرا غور کیجیے، ایک گنہگار بندہ آتا ہے اپنے گناہ کی معافی کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کے رسول نے توبہ اور استغفار کی تعلیم نہیں دیتے کہ جب توبہ کرنے استغفار کرنے کے لیے خطا معاف ہو جائے گی. ذرا اندازہ کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. کیا تیری ماں ہے، یعنی جان کر کے ماں کی خدمت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری خطا معاف کر دے گا. اگر ماں نہیں ہے تو خالہ کی خدمت کر، اللہ رب العالمین تمہاری خطا معاف کرا دے گا. کیوں؟ الخالہ بمنزلتکم، یہ خالہ ماں کے مقام میں ہے، ماں کے درجہ میں خالہ ہے. پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اسی طرح اپنے خالہ اور خالوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، کیونکہ خالہ کی بھی خدمت سے آپ کی خطا معاف ہو سکتی ہے. اتنا ہی نہیں، اگر آپ اپنی روزی میں برکت لانا چاہتے ہیں، ایک اچھا مالدار آدمی بننا چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی پر بننا چاہتے ہیں، تو اس کے بھی ڈھیر سارے راستے، اور ان راستوں میں سے ایک اہم ترین راستہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، روزی میں برکت ہی برکت آئے. یہ برکت کا خزینہ ہے والدین، یہ برکت کے راستے ہیں، یہ برکت کے ذرائع ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں بہت برکتیں رکھی ہے. کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی بڑھ جائے، ذرا اور بھی زندہ رہوں. اگر آپ اور بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ماں کی خدمت کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھوکے نہ مریں، خوشحال کی زندگی گزاریں، تو آپ ماں کی خدمت کیجیے. اللہ رب العالمین آپ کی روزی میں بھی برکت دے گا اور آپ کی زندگی میں بھی برکت دے گا. آپ کی روزی اور زندگی دونوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت کرے گا. آج جو لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، روزی کے معاملے میں پریشان ہیں، بہت ممکن ہے ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں، ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں. آپ ماں کی خدمت کر کے، ان کو خوش رکھ کے، ان کی دعاؤں سے جس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں محنتوں کے بعد اس مقام تک آپ نہیں پہنچ سکتے. یاد رکھیے گا. صحیح مسلم کی روایت میں حدیث نمبر 2488 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من سرہ ان مد لہ فی عمرہ، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، فَلْيَبَرَّ بِوَالِدَيْهِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے. تو یہ برکت کے خزانے ہیں دوستو، یہ برکت کے خزانے ہیں. ان کی خدمت کیجیے، آپ کی روزی بڑھتی چلی جائے. اتنا ہی نہیں، اگر آپ دنیاوی آفات سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ماں کی خدمت کیجیے. دنیاوی آفات سے آج کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، دکھوں میں مبتلا ہیں. بہت ممکن ہے تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہو کہ ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں، کیونکہ ان کے ماں باپ ان سے خوش ہوتا ہے، پریشانیاں بھی چل جاتی ہیں، مصیبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں ماں باپ کو راضی رکھنے سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑا ہی مشہور واقعہ ہے. 3 شخص ایک سفر میں جا رہے ہیں، اچانک بارش ہوئی، تینوں ایک پہاڑ کے غار میں جا کر کے چھپ گئے. اوپر سے بھاری چٹان گرا اور اس پہاڑ کے غار میں سے وہ سوراخی بند ہو گیا. اب اندر تینوں پریشان، اب کیا ہوگا، یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ تینوں ایک دوسرے سے کہنے لگے اپنے اپنے آواز میں ہم لوگ غور کریں، ہم لوگوں نے زندگی میں جو عمل کیا ہے ان عمل کا صلہ واسطہ لے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، شاید اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو یہاں سے ہٹا دے. ایک شخص نے دعا کیا، اللہ میرے دو بوڑھے ماں باپ ہیں، بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں چرواہی کا کام کرتا ہوں، مویشیوں کو چلاتا ہوں، گھر واپس لاتا ہوں، ان کا دودھ نکالتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہوں. بچے کو نہیں کھلاتا، بیوی کو نہیں کھلاتا، ماں کو سب سے پہلے، والدین کو سب سے پہلے دودھ نکال کر کے دودھ پلاتا ہوں. ایک دن ایسا ہوا کہ میں دودھ چرانے کے لیے چلا گیا، بکریوں کو لے کر کے، جانوروں کو لے کر کے، مویشیوں کو لے کر کے. رات
یہ ہے ماں کی دعا جس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں نکل جاتی ہیں۔ لوگوں اپنی ماں کو مت بلاؤ، اپنی ماں کو مت ڈانٹو، اپنی ماں کو مت پھٹکارو، اپنی ماں کو گھر سے بے گھر نہ کرو، اپنی ماں کے کھانا کے پانی کو مت بند کرو۔ کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے شادی آپ کو ملیں گے جو شادی کرنے کے بعد وہ اپنی بال بچے کی محبت میں آ کر کے، اپنی بیوی کی محبت میں آ کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد کیجیے اس شخص کے عمل کو دیکھیے، اس شخص کے عمل کو دیکھیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کبھی اپنی ماں سے پہلے اپنی اولاد کو دودھ پلایا ہے نہیں۔ ہم کما کر کے آتے ہیں، سب سے پہلے اپنی بیوی کو دیتے ہیں، ہم کما کر کے لاتے ہیں، اندر سے اپنی بیوی کو دیتے ہیں۔ ماں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کچھ لائے تو سب سے پہلے ماں کو کھلائیے گا، سب سے پہلے ماں کو کھلائیے گا۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں اور اللہ سے یہی دعا کریں، یا اللہ ہم نے یہ کام کیا تھا، اگر تو جانتا ہے کہ تیری رضا کے لیے تھا تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو سن لے، تمہاری پکار کو سن لے اور تمہیں اس مصیبت سے نجات دے۔ یہ ماں کتنی بڑی نعمت ہے، یہ دنیا کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ نفل نماز پر ماں کی خدمت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی سنت، اگر کوئی نفل نماز گھر میں پڑھ رہے ہو یا کہیں بھی پڑھ رہے ہو اور ماں کی آواز سے بیٹا بچہ، تو نماز کو ترک کر کے ماں باپ کی آواز سے لبیک کرنا ضروری ہے۔ آپ نماز کو چھوڑ دیجیے، جا کر کے پہلے ماں کی بات کو سنیے، پہلے باپ کی بات کو سنیے، پھر نماز پڑھیے۔ یہ ہے ماں کا مقام۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، بڑے عاقل اور ظاہر چل رہے تھے، جریج نام کا، وہ ایک جنگل میں عبادت کرتا تھا جا کر کے۔ ایک روز اس کی ماں آئی، کہا جریج بیٹا جریج، 3 دن آئے، 3 دن تک انہوں نے آواز دی، کوئی جواب نہیں ملا۔ ماں کی زبان سے بددعا نکلتی ہے، اللہم لا تزغه ان تضيعه مثال، یا اللہ میرا بیٹا جریج کو تو تب تک موت مت دینا جب تک کہ کسی ثانیہ اور اندر چہرہ نہ دیکھے۔ یا اللہ ہمارے بیٹا جریج کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ کسی بدکار خاتون کا چہرہ نہ دیکھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسی جنگل میں ایک بدکار عورت بھی رہتی تھی اور اس کی عبادت خانے میں ایک نوجوان، ایک چرواہا بھی رہتا تھا۔ چرواہے نے اس عورت سے بدکاری کر لی، زنا کر لیا، بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ عورت نے جب سوال کیا تو پوچھا کیا، تو کہنے لگے کسی جریج کا یہ واقعہ ہے، یہ بچہ ہے، یعنی یہ عبادت خانے میں جو عبادت کرتے ہیں اسی کا یہ بچہ ہے، الزام لگا دیا۔ سارے لوگ آ گئے، ان کا عبادت خانہ ڈھانا شروع کر دیے، وہ نماز میں بھی انہوں نے آواز دے دی، پھر دیکھا کہ معاملہ بڑا سنجید ہے، پھر باہر نکلا اور جا کر کے بچے کی سر سے ہاتھ رکھتا ہے اور سوال کرتا ہے، من ابو، بچہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ جو ابھی ماں کی گود میں پڑ رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، وہ جواب دیتا ہے میرا باپ بڑا چرواہا ہے۔ لوگ جواب سن کر کے حیران ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، سستر ہو جاتے ہیں، سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو آپ کے عبادت خانے کو ڈھا دیا ہے، اگر کہو تو سونا اور چاندی کا بنا دو۔ کہا نہیں، جو تھا وہی رہنے دو، مٹی کا بنا ہوا تھا، مٹی ہی کا بنا دو۔ یہ عاجزی اور انکسار اور تواضع دیکھیے اللہ والا۔ تو ماں کی بددعا لگی، اس کو لگ گئی، کہا اس کو تب تک موت مت دینا جب تک کہ کسی بدکار کا چہرہ نہ دیکھے، چہرہ دیکھا بھی نہیں۔ تو ماں کی دعا اور دعا بھول جب قبول ہوگی، لوگ کبھی بھی ان کی دل میں ٹھیس پر پہنچا، اگر ٹھیس پہنچ جائے تو معافی مانگ لینا، کیونکہ اگر اس عالم میں اس کی زبان سے کوئی بددعا نکل جائے تو اللہ رب العالمین فوراً قبول کرتا ہے، اسے رد نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ دعوت المظلوم، دعوت المسافر و دعوت القادر علی ولده، ایک مظلوم کی جب کسی کے اوپر بھیجا ظلم کیا جاتا ہے، اگر وہ مظلوم تو دعا
اسی طرح سے کوئی اگر والدین جو مظلوم والدین ہو، جن کے اوپر ظلم اٹھایا گیا ہو، اگر وہ بددعا کرتے تو اللہ رب العالمین اس کی بددعا کو ضرور سن لیتا ہے۔ ایک بات اہم بات بتا دوں کہ گود میں بولنے والے کچھ بچے کے نام ملتے ہیں۔ گود میں بولنے والے یعنی جب بچہ دودھ پی رہا ہو، شکم سے بچہ بھی بول جاتا ہے۔ ہر عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود ہی سے اسی وقت بول پڑے، اور یہ بچہ یہی بچہ ہے، وہ بدکار عورت کا بچہ کہاں میرا باپ بڑا چلا ہے تو بھی دودھ پی رہا ہے۔ اور یہ جو آپ کا ملتا ہے بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، سامنے سے اس عورت کے سامنے سے ایک فرد لباس میں ملبوس ایک شخص گزرتا ہے۔ وہ عورت دعا کرتی ہے، اللہ اس کاش ہمارا بچہ بھی اسی جیسا ہو جاتا۔ وہ بچہ دودھ چھوڑ کر کہتا ہے نہیں یا اللہ مجھے اس جیسا مت بنانا، اس سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اصل میں جس شخص کے بارے میں اس کی ماں دعا کر رہی تھی، اصل میں وہ شخص بڑا ظالم مستقل انسان تھا۔ بچے نے کہا دودھ چھوڑ کر کے یا اللہ مجھے بھی جیسا نہیں بنانا، اور پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو کچھ اللہ رب العالمین کی یہ طاقت ہے، اللہ رب العالمین دودھ پیتے بچے کو بھی بلوا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ طاقت ہے، اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے، اللہ رب العالمین کی یہ قدرت ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 11 بچوں کے نام لکھ دیے ہیں کہ جنہوں نے ماں کی گودی میں بات کی ہے۔ 11 بچوں، اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر ان کی روایات نہیں ہوں تو جی، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ 3 جو واقعے لکھتے ہیں، 3 بچے جنہوں نے ماں کی گود میں بات کیا ہے، جو صحیح ہے کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سے بات کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ثلاثۃ لا يقبل اللہ منهم صرفا ولا عدلا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، نہ فرض عبادت نہ نفل عبادت۔ ایک وہ جو والدین کے نافرمان ہو، ایک منان کچھ لے کر کے احسان جتانے والا۔ آج دنیا میں اس طرح کے آدمی کی کمی نہیں ہے، کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے، موقع ملنے کا میں نے تیرا کام آیا تھا، آج اتنا بڑا ہو گیا تو کیا ہو گیا، میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا۔ یہ منان ہے، یہ ایسے حضرات ہیں مرد قیامت جن سے اللہ رب العالمین بات ہی نہیں کرے گا، ان کی کوئی عبادت بھی اللہ رب العالمین کو نہیں کرتا ہے۔ اور ایک وہ شخص وہ مقدم بالقدر جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہو، قضا و قدر کو جھٹلانے والا ہو۔ اسی طرح کو نبی کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2463، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ العاق لوالدین، جو اپنے والدین کے نافرمان ہو، والمؤمن علی القبر، جو زندگی میں شرارت دکھتا رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ والمنان بما آتا، اور احسان جتانے والا۔ اور اسی طرح سے وہ سالوسی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک العاق لوالدین، جو اپنے والدین کے نافرمان ہو، اور والمرأۃ المبشرہ، وہ خواتین جو مردوں کی مطابقت اختیار کرنے والے ہو۔ آج دیکھیے بہت ساری عورتیں، بہت ساری خواتین، بہت ساری لڑکیاں آپ کو ایسی ملے گی جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، جینس چاہیے اس کو، پینٹ چاہیے اس کو، چوڑی دار لباس چاہیے اس کو، جن کی ان کے سر پہ ڈھکتے نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں کہ یہ بروز قیامت اللہ رب العالمین نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا، نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے گا۔ والدیوث، وہ مرد جو بے غیرت مرد ہو، یعنی ان کے سامنے ان کی بیوی خلاف شرع والا کام کرے، بے حیائی والا کام کرے، فحش والا کام کرے، مرد کی زبان خاموش رہے، ایک باپ کے سامنے ان کی بیٹی بے حیائی والا کام کرے اور فحش والا کام کرے، باپ کی زبان خاموش رہے، ایک بھائی کے سامنے ان کی بہن بے حیائی والا کام کرے اور بھائی کی زبان خاموش رہے۔ الدیوث، یہ ایسے حضرات
جنہوں نے اپنے آپ کو کبیرہ گناہ سے بچا لیا، بروز قیامت اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کے آخر دروازے کھول دیں گے۔ سلسلہ سیاح کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابشروا لوگوں خوش ہو جاؤ، لوگوں خوش ہو جاؤ، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 5 وقت کی نماز ادا کر لی، وہ شرم القبائر اور بڑے بڑے گناہوں سے بچ گیا، دخل من ای ابواب الجنت شاء، وہ جنت کے کس دروازے سے بھی چاہیں گے داخل ہو جائیں گے۔ اور وہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور کسی نفس کو ناحق قتل کر دینا، اور یتیموں کے مال کو کھا جانا، اور کسی پاک باز خواتین پر الزام لگانا، زنا کی تہمت لگانا، اور جنگ سے بھاگ جانا، وہ اکل ربا سود کھانا، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر کوئی بڑے بڑے گناہ سے بچ جائے اور اللہ والا بن جائے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا بن جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دخل من ای ابواب الجنت شاء، وہ جنت کے جس دروازے سے بھی چاہیں گے داخل ہو جائیں گے۔ تو لوگوں اپنے ماں اور باپ کی قدر کریں، اگر آپ کی والدہ کا حیات ہے تو آپ غنیمت جانیں، اس موقع کو جانے نہ دیں جو بھی زندگی میں